باب الحوائج کی خدمت میں حاضری رہے گی، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ باب الحوائج امام حسین کی خدمت میں کیسے رہے. مضمون سے نہیں ہٹوں گا. جی ہم شیعوں کی سنی بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں خود بھی سنی ہوں. جی 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 ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. میری آرزو ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائے. تو میں سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے، ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے کہ اگر کسی چھت پہ علم لگا ہوا ہو تو ہمیں اپنا گھر لگتا ہے. میرے بھائی چپے چپے پہ مدرسے بناتے ہیں، ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں. یہ علم نہیں ہے، حسینی مدرسے کا اعلان ہے. اعلان ہو رہا ہوتا ہے علم دیکھ کر کے یہاں حسین کی بات ہوتی ہے، اور حسین کی بات یعنی نعمت الہیہ، حسین کی بات یعنی تمام خوبیوں کا مجموعہ. صحیح ہے. جیسے کسی کی تھکے نہیں ہے نا میری باتوں سے. حسنین شاہ صاحب کیا کل تقریباً 2 گھنٹے ہو گئی، مجھے نہیں چاہوں گا کہ آج اتنی لمبی گفتگو. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، نعرہ اسلام، بار دیگر باواز بلند صلوات. جیسے بلا تشبیہ، جیسے، کیونکہ تشبیہ مکمل نہیں ہوتی، مکمل بات نہیں ہوتی. مثال ہے جیسے ہمارے گھروں پہ لگا ہوا علم جی ہمارے گھر کو عظمت دیتا ہے، ایسے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں. خطیب کعبہ فضائل حسین پڑھ رہا ہے. جی میرے مولا حسین نے آواز دی، عباس حاجیوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں. اچھا میں اپنی حصے کی اگر گفتگو ساری زندگی بھی امام حسین کے بارے میں کرتا رہوں تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا، آپ کچھ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ ہماری معرفت نہیں ہے. ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا اندر کیا ہے. بات وہ کرے کہ جو اس مزاج کا ہو. ائمہ اہل بیت کی معرفت کا ایک ذریعہ معصوم کا معصوم کے بارے میں کہنا اور فرمانا ایک ذریعہ ہے معرفت کا. زیارت نامے میرے بچے اور جوان پڑھیں. زیارت نامہ کیونکہ معصوم نے معصوم کو سلام کیا ہے تو اس میں جو القاب استعمال کیے ہیں وہ ہماری معرفت کا ذریعہ ہے. وہی صحیح بات ہے. عباس نے بتاؤ میں کون ہوں. فرمانے لگے مولا کہاں کھڑے ہو کر خطاب کروں. فرمایا کعبے کی چھت پہ. جب عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں جا کے سوال کیا مولا رخ کہاں کروں. میرے مولا حسین نے فرمایا کہ جب بلال اذان کہنے مکے آئے، مدینے میں تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتے تھے، مکے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہاں رخ کریں. تو سرکار نے فرمایا میری طرف رخ کرو. عباس خطاب کرو مگر میری طرف رخ کر کے. اب مولا عباس خطاب کر رہے ہیں، فضائل حسین مولا بیان کر رہے ہیں اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. پھر تسلی دیجئے دیر تو نہیں ہو رہی. کعبے کی چھت پہ مولا عباس کھڑے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کعبے کی چھت پہ علم لگا ہوا ہو. واہ بھائی دیکھیے یہ محفل ہو رہی ہے، مسکرانا اس محفل کا حصہ ہے. مجلس ہو نہیں رہی جو میں آپ کو مسکرانے نہ دوں.
تو یہ جو اور ہمارے ہاں محفل ہو رہی ہے عراق اور ایران میں نہیں ہو رہی. عراق ایران کی محفل کا، لبنان بحرین کی محفلوں کا رنگ کچھ اور ہے. یہ بر صغیر کی محفل ہے، یہاں نعرہ بھی لگے گا، یہاں شعر بھی سنایا جائے گا، یہاں آپ سے نعرے کی توقع بھی کی جائے گی، جواب کی توقع بھی کی جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے بعض لوگ جگر پہ پتھر باندھ لیں. میں عوامی خطیب ہوں، مزاجوں سے بھی آشنا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور اس ذائقے کو بھی لے کر ہمیں جانا ہے یہاں سے. فرمایا عباس بتاؤ میں کون ہوں؟ سناؤں خطبے کے کچھ جملے. مولا عباس کی زبان سے مولا حسین کی تعریف. مضمون پر ہوں، مولا حسین پر غور کر رہے ہیں. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں، مطاف میں حاجی طواف کر رہے ہیں. سب سے پہلا جملہ مولا 32 جملے ہیں، دیکھیں میں کہاں تک جاتا ہوں. سب سے پہلا جملہ مولا عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا. سبحان اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ھذا. اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی ہے ھذا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا بابا تو آپ کے بھی ہیں. ادب جہاں قربان ہو جائے اسے عباس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ھذا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. بابا تو آپ کے بھی ہیں مگر حسین بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہوں گا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. محمد حنفیہ جاؤ اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے. آگے گئے، تیروں کا مہ برسنے لگا، پیر پلٹنے لگے. چند قدم الٹے پیر چلے کہ پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا. مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے. فرمایا بھائی تلوار اور ڈھال مجھے دو. اور مولا حسن نے تلوار اور ڈھال لی اور میدان میں اترے اور بلا تشبیہ برق کی مانند میدان سے گزرتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے اور گھٹنے کاٹے. ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی. واپس لوٹے تو مرحبا کی آوازیں سے امام حسن کا استقبال ہوا. کیا دیکھا؟ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے ہیں. تربیت اولاد کا پیغام ہے. ایک بچے سے کام ہو اور دوسرے سے نہ ہو تو حوصلہ شکنی نہ ہونے پائے. اپنے بچوں کی اگر کوئی کمزوری ہو تو اس بچے کو احساس دلاؤ کہ تم یہ کمزوری آئندہ ٹھیک کر سکتے ہو. اور قریب جا کر پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ بابا جو کام آپ نے مجھے دیا میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے. امام نے فرمایا خبردار، انت ابنی وہو ابن رسول اللہ. خبردار، حسن کے برابر نہ سوچنا، تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا. توجہ کی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. ہاں یہ جملہ روشن ہو جائے گا اس بعد والے جملے سے. فرماتے ہیں من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. پہلے یہ اینٹوں کا اور گارے کا گھر تھا، علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے.
تک یہ گارے کا اور اینٹوں کا ایک گھر تھا، لیکن جب میرے مولا حسین کے بابا اس میں آئے تو یہ قبلہ بن گیا۔ اب اس کے بعد والا جملہ، ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ مولا عباس کا لہجہ ہے، لگتا ہے جیسے علی بول رہا ہے۔ اے کافرو، اے فاجرو، مولا یہ تو طواف کر رہے ہیں، کافر کہاں ہیں؟ یہ تو مطاف میں ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ کافر کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا عباس بتانا چاہتے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں ہے؟ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم نیکوکاروں اور متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو؟ یہ جو ہم کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تمہارے خوف میں نہیں جا رہے، یہ مشیت الہی ہے۔ تم کیا متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو؟ من ہوا احق بہ من سائر البریہ، اس گھر کی وراثت اس کے علاوہ کس کے پاس ہے؟ مولا عباس مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اس گھر کی وراثت حسین کے علاوہ کس کے پاس ہے؟ میں اپنی عقیدت کا جملہ اور روایات کی روشنی میں عقیدت بنائی جاتی ہے۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے اور کعبہ حسین کا طواف کرتا ہے۔ من ہوا احق من سائر البریہ، کون ہے ان کے علاوہ جو اس کعبے کا وارث ہو؟ من ہوا ادنا بہ، کون ہے کعبے سے قریب تر؟ کون ہے جسے کعبہ پہچانتا ہو؟ بات حسین مولا کی ہو رہی ہے۔ امام سجاد جب مطاف میں داخل ہوئے تو جیسے نیل پر حضرت موسیٰ کا عصا پڑا ہو، مطاف میں رستہ بننا شروع ہو گیا۔ تو حشام کے مہمان نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہیں تو رستہ مل نہیں رہا، دھکے لگے، اور یہ سادے کے کپڑوں میں آئے اور انہیں مطاف میں جگہ ملنا شروع ہو گئی۔ تو کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ شاعروں سے ذرا بچ کے رہیے گا، بعض لوگوں کو توجہ چاہوں گا، بعض شاعروں کو صاحبان ثروت نوازتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، بعض اوقات انہی کے خلاف شعر کہہ دیتے ہیں۔ شاعر کی اگر فطرت سالم ہو جائے تو یہ بادشاہوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ جی یہ درباری شاعر تھے فرزدق، آئے بھی حشام کے ساتھ تھے جی، اس کے باوجود جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں جانتا، تو فطرت سالم ہوئی اور کہا تم نہیں جانتے مگر کعبہ اسے جانتا ہے، حجر اسود سے اسے جانتا ہے، صفا و مروہ اسے جانتا ہے، اور کوئی 28 شعر کہہ دیے فی البدی مولا امام سجاد کی شان میں۔ کون ہے جسے یہ سب سے زیادہ جو اس کے قریب ہو؟ من ہوا ادنا بہ، کون ہے کعبے سے قریب تر؟ اب جملہ سنے مولا عباس کا، وَلَوْلَا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ۔ عباس کے جملے ہیں، اگر حکم الہیہ نہ ہوتا، اگر اسرار علیہ نہ ہوتا، رازوں میں سے راز نہ ہوتا، اگر حکم الہی نہ ہوتا اور اسرار میں سے راز نہ ہوتا، اور عوام کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا۔ جی بعض باتیں جو چھپا کے رکھی جاتی ہیں اس کے تینوں علتیں بتا دی ہیں۔ ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جائے گی، ہر بات مائک پر نہیں ہوگی، ویسے ہی عشق کی گفتگو چوک پر نہیں ہوتی۔ یہ مائک جہاں ہمارے حق میں ہے وہاں کچھ عشقی باتوں کے لیے، عاشقانہ باتوں کے لیے رکاوٹ بھی ہے جی۔ تین علتیں بتا دی، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا
اگر اسرار نہ ہوتے، سر اور راز نہ ہوتا، اور عوام کے امتحان میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو حسین کے آگے بڑھنے سے پہلے خانہ کعبہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کعبہ اسے جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ پڑھوں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم الید، ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ۔ سبحان اللہ۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ بولا ولولا ولو تکم ولو لم تکن مشیت مولایا، اگر میرے مولا حسین کی مشیت اور مرضی کے خلاف نہ ہوتا، ولو لم تکن مشیت مولایا، جو محبوبتاً من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت جو کہ اللہ کی مشیت کی پابند ہے اس کے خلاف نہ ہوتا، لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَسَقَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تو میں عباس تم پر ایسے جھپٹتا جیسے بھوکا پرندہ چڑیوں پہ جھپکتا ہے، میں تم سب کو نوچ نوچ کے کھا جاتا، مگر میرا مولا حسین یہ نہیں چاہتا۔ اتخافون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، تم اس گھرانے کو، ہمارے گھرانے کو، حسین کے گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو؟ تم حسین کے گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو؟ جنہوں نے بچپن میں موت کا پنجہ توڑا ہو، جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی مروڑی ہو، وہ جوانی میں کیسے ہو گئے؟ وہ جوانی میں کیا کریں گے؟ بھائی میں تو مجبور ہوں کہ مجھے تو پڑھنا ہے۔ ہمتن گوش ہیں، ہمتن ٹائم اینڈ سپیس ہم بھول چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا اتنا سحر انگیز گفتگو سن کے ہم بالکل ممنون ہوں، ممنون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، نعرہ اسلام، بار دیگر بآواز بلند مکے میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ جاننے کے لیے کہ حلالی ہے، اب ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، تو ایک پتھر پہ لٹا دیتے تھے اور ایک اژدہا نکل کر آتا تھا، اگر بچے کو تکلیف پہنچائے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی، اور اگر واپس چلا جائے اور بچہ مسکراتا رہے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ حلالی ہے۔ جب خانہ کعبہ سے حضرت ابو طالب لے کے نکلے، آغوش میں مولا علی